الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت اور ذوق کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء. اللہ کی حمد و ثنا محبوب کائنات فخر کائنات باعث تخلیق کائنات ہم سب کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. آپ کی ذات کے اقدس پر حضر درود و سلام عرض کرنے کے بعد گاہے کہ رب لم یزل جل علا ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے. ماہ مقدس رمضان المبارک ہمارے پاس بطور مہمان آیا تھا، اب واپس جا چکا ہے. مہمان کوئی بھی ہو اس نے ایک نہ ایک دن واپس جانا ہوتا ہے. ہم اس دنیا میں مہمان ہیں، اس دنیا میں ہم آئے ہیں، ہم بھی مہمان ہیں. کوئی 20 سال دنیا میں رہتا ہے، 50 سال رہتا ہے، 80 یا 100 سال رہتا ہے، تو ایک نہ ایک دن ہم نے بھی یہاں سے واپس جانا ہے. ہمارے کتنے بزرگ وہ جا چکے ہیں اور جا رہے ہیں. ایک دن میں نے اور آپ نے بھی دنیا کو چھوڑ کر اپنے خدا کے حضور حاضر ہونا ہے. تو آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے بڑا آسان سادہ سا ہے، نماز کی فضیلت ہے. ہم الحمدللہ نماز ادا کرتے ہیں صرف شوق دلانے کے لیے. مزید شوق محبت دلانے کے لیے چند آیات حدیث بات کا عرض کرتا ہوں. اور بلم یزل نے قرآن مقدس میں جتنی تاکید نماز کی ہے کسی اور عمل کی نہیں کی. توحید کے بعد ارکان اسلام 5 ہیں، سب سے پہلا رکن ہے توحید. اللہ کو ایک ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول ماننا، یہ پہلی توحید رسالت. اور دوسرا رکن ہے نماز. اللہ نے قرآن مقدس میں سب سے زیادہ جو تاکید کی ہے وہ نماز کی. تقریباً 700 مرتبہ مختلف انداز میں مختلف مقامات اللہ نے نماز کو ویسے حکم ایک ہی کافی تھا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو،
وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور باجماعت نماز ادا کرو۔ حکم احکم الحاکمین کا ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا ہے، خالق کون و مکان کا ہے۔ حکم ایک ہی کافی تھا کہ اللہ نے متعدد مرتبہ بار بار حکم کیوں نافذ کیا ہے، حکم کیوں دیا ہے؟ صرف نماز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے، کہ نماز کی فضیلت کو واضح کرنے کے لیے، کہ تمام اعمال صاحب ان کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن نماز کو اس میں مرکزیت حاصل ہے، اور پھر نماز وہ عمل ہے اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے خدا مل جائے، مجھے میرا اللہ مل جائے، مجھے رب العالمین مل جائے۔ تو نماز عظیم عبادت ہے جو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ ہم نے کسی سے بات کرنی ہے، ہم نمبر ڈال کرتے ہیں، دنیا کے جس کونے میں ہو ہمارا اس سے رابطہ ہو جاتا ہے، موبائل پہ بات ہو جاتا ہے۔ اب تو تصویر بھی ہم ایک دوسرے کی دیکھ سکتے ہیں، اور اللہ سے اگر رابطہ کرنا ہے نا تو ایک ہی ذریعہ ہے، وہ نماز ہے۔ تو جب بندہ مومن 5 وقت اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، 5 نمازیں ادا کرتا ہے، گویا کہ اللہ سے رابطہ کرتا ہے، اللہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے پیار کا اظہار کرتا ہے۔ تو نماز اللہ کے ساتھ رابطے کا ایک عظیم ذریعہ ہے۔ ذرائع اور بھی ہیں، روزہ بھی اللہ سے رابطے کا ذریعہ ہے، صدقہ خیرات بھی اللہ سے رابطے کا ذریعہ ہے، حج بھی اللہ سے رابطے کا ذریعہ ہے۔ لیکن روزہ سال میں ایک مرتبہ ماہ مقدس آتا ہے، حج اللہ توفیق دے سال کے بعد ہوتی ہے۔ جتنے عمل صالح ہیں درمیان میں گیپ ہے، سال ہر سال، مہینے کا ہے، گیپ ہے، فاصلہ ہے۔ نماز وہ عبادت ہے، اس میں اتنا گیپ نہیں۔ ہم زور کی نماز ادا کرتے ہیں، 2.5-3 گھنٹے کے بعد عصر کی نماز آ جاتی ہے، گھنٹے کے بعد مغرب کی آ جاتی ہے، مغرب کے ساتھ عشاء کی آ جاتی ہے، سوتے ہیں صبح کی آ جاتی ہے۔ یعنی کہ 24 گھنٹے اللہ سے جو بہترین رابطے کا ذریعہ ہے وہ نماز ہے۔ اس لیے اللہ نے بندہ مومن پہ 5 نمازیں فرض کی۔ اللہ کا بھی احسان عظیم ہے، اللہ نے بندہ مومن پہ نمازیں 5 فرض کی ہیں، ہم پڑھتے 5 ہیں، اللہ ہمیں ثواب 50 کا دیتا ہے، کیونکہ ابتداءً جب 50 نمازیں فرض ہوئی، کم ہوتی ہوتی 5 رہ گئی، تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب نماز تعداد بھی میں نے کم کی ہے، لیکن میں نے نمازوں کا ثواب کم نہیں کیا۔ اللہ احکم الحاکمین، اپنے بندوں پہ بڑا رحیم ہے، بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر تعداد نمازوں کی تو کم کرتی ہے، 50 سے 5 کر دی ہیں، 45 ہمیں معاف کی ہیں، لیکن اللہ نے اپنا ثواب کم نہیں کیا۔ اللہ کی امت مسلمہ پہ یہ عظیم احسان ہے۔ رض کر رہا تھا نماز کیا ہے؟ رابطے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے۔ اب بندہ نماز بھی پڑھے پھر بے حیائی برائی سے نہ بچے، گویا کہ اس پر نماز کا اثر نہیں ہے۔ بندہ نماز بھی پڑھے جا کے نام توڑ کے کم کرے، گویا کہ نماز کا اثر نہیں ہے۔ بندہ نماز بھی پڑھے پھر جا کے جھوٹ چغلی بہتان لگائے، نماز کا اثر نہیں۔ نماز کا اثر یہ ہے، تاثیر یہ ہے کہ نماز کا کام نمازی کو بے حیائی برائی سے بچانا ہے۔ جب بندہ نماز کے بعد اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچا لیتا ہے تو پھر سمجھ لے کہ نماز قبول ہو گئی۔ اگر ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے
کوئی بیماری ہے، ڈاکٹر میڈیسن لکھتا ہے 1 ہفتہ کھا لے، اگر 1 ہفتہ وہ مریض دوائی کھاتا ہے آرام نہ آئے تو پھر دوائی کا فائدہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر کیا کرتا ہے، پھر تشخیص کے بعد دوائی میڈیسن تبدیل کر دیتا ہے، یہ آپ کو فائدہ نہیں دے۔ جس چیز کا فائدہ نہیں ہے استعمال کیوں کرنا؟ لہذا نماز کا فائدہ تب ہے کہ نماز ادا کرنے کے بعد نمازی میں نماز کی اثرات آنے چاہیے کہ بندہ بے حیائی سے بچے، برائی سے بچے، برے اعمال و افعال سے بچے۔ تو نماز بندہ مومن کو بے حیائی برائی سے بچاتی ہے۔ اور دوسرے مقام پہ شاہ سمجھا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا، فرمایا بے شک نماز مومنوں پر وقت مقرر پہ فرض ہے، ہر نماز اس کے وقت میں ادا کی ہے۔ وہی نماز اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازی جاتی ہے کہ نمازوں میں تاخیر نہ کی جائے، سستی نہ کی جائے۔ جیسے نماز کا وقت ہو پہلی فرصت میں نماز ادا کی جائے کہ دنیا کے کام کیا جائے۔ تو ہمیں نماز دنیاوی کام سے روکتی نہیں ہے، نماز کی ادائیگی کے بعد جب ہم دنیاوی کام کریں گے تو اس میں برکت ڈالیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسم خزاں ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور کے ساتھ اللہ کے محبوب وہاں تشریف لے گئے، میں ان کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا تو راستے میں ایک درخت آیا، اللہ کے محبوب نے اس درخت کی شاخ کو پکڑ کے حرکت دی۔ خزاں میں درختوں کے پتے گرتے ہیں، جیسے اس شاخ کو حرکت دی گئی تو مسلسل یکے بعد دیگرے اس درخت کی شاخ سے پتے گرنے لگے، یہاں تک کہ درخت کی شاخ پتوں سے صاف ہو گئی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو ذر دیکھا یہ شاخ پتوں سے صاف ہو گئی، میں نے دیکھا ہے۔ فرمایا بندہ مومن کی مثال بھی ایسے ہے، جب 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے جیسے اس درخت کی شاخ حرکت دینے سے پتوں سے صاف ہو گئی ہے، تو 5 نمازوں کی یہ فضیلت ہے کہ بندہ مومن کا جسم بھی گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے۔ تو نماز کیا ہے؟ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، جسم کو پاک اور صاف رکھنے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ سے رابطے کا ایک ذریعہ ہے، نماز اللہ سے محبت کا ایک ذریعہ ہے۔ اور پھر نماز ہے بندے مومن کے گناہوں کو معاف کراتی ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو بندہ ایک نماز ادا کرتا ہے اس کے بعد پھر دوسری نماز ادا کرتا ہے، درمیان میں چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں نا، گناہ صغیرہ، اور دوسری نماز ادا کرنے سے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ابھی نماز ظہر ادا کرنی ہے، جمعہ ادا کرنا ہے، اس کے بعد اللہ کی توفیق سے ہم نے نماز عصر ادا کرنی ہے، اس دوران چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے وہ اس نماز کی ادائیگی کے ساتھ خود بخود معاف ہو جاتا ہے، جسم و پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ پھر صرف معاف نہیں ہوتے اور بلم یزل ہمارے اعضاء سے ان گناہوں کو بھلا بھی دیتا ہے، گویا کہ جیسے کبھی وہ گناہ ہوئے ہی نہیں ہیں۔ یہ نماز کا فائدہ ہے۔ اور اللہ کا محبوب شاہ فرماتے ہیں، فرمایا نماز عشاء اور نماز فجر منافقین پہ بہت بھاری ہے، منافقین پہ بہت بھاری ہے، فرمایا مومنوں پہ بھی آسان ہے۔ دونوں نمازوں کی فضیلت بیان کی اور یہ فرمایا کہ جو بندہ مومن نماز عشاء با جماعت ادا کرے پھر جا کے آرام سے سو جائے اور پھر صبح کی نماز بھی با جماعت ادا کرے، 2 نمازیں با جماعت ادا کرنے کی فضیلت اہمیت یہ ہے اللہ ساری رات عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ حالانکہ نمازی ساری رات سو رہا ہے لیکن نماز عشاء با جماعت ادا کی، نماز فجر بھی با جماعت ادا کی، ہم الحمدللہ نماز ادا کرتے ہیں
تو ہمیں اس فضیلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے کہ ہمیں اس اہمیت سے فائدہ لینا چاہیے. ہمیں پتا ہے یہاں روز میں چیزیں جو ہے ملتی ہے 100 روپیہ شہد ملتی ہے 90 روپے. ہم لینے کے لیے شہد پہنچ جائیں, فائدہ لینے کے لیے 10 روپے ہمیں بچت ہے, ہم شہر جائیں گے, جانا چاہیے جہاں سے فائدہ ہو لینا چاہیے. ادھر بھی ہمیں فائدہ لینا چاہیے کہ نماز عشاء جب با جماعت ادا کی, نماز فجر بھی با جماعت ادا کی, نمازی ساری رات سویا رہا, اللہ جو ہے ساری رات قیام سجود تسبیح و تحلیل کا ثواب دے دیتا ہے. اللہ کے حکم ہمیں یہ فائدہ اٹھانا چاہیے. لہٰذا ہمیں جو ہے جب نماز ادا کرنی ہے سستی نہیں کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری ہر نماز جماعت کے ساتھ ادا. تو اکیلے گھر نماز ادا کریں گے ایک نماز کا ثواب ملے گا. اگر وہی نماز مسجد میں بغیر جماعت کے ادا کی تو 10 نمازوں کا ثواب ہے. وہی نماز با جماعت ادا کی اللہ 27 نمازوں کا ثواب دیتا ہے. تو جب ہم نے نماز ادا کرنی ہی ہے تو ہم ایک نماز کا ثواب کیوں دیں گے, ہمیں 27 کا ثواب دینا چاہیے. لہٰذا ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا اکیلے نماز ادا کرنے سے کہیں افضل ہے. یہ نماز کی فضیلت ہے. اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں, اللہ کے محبوب پر سمپل انداز میں صحابہ کو فضائل سمجھاتے ہیں. فرمایا کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو, وہ بندہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرے, نہائے. فرمایا اے میں صحابہ یہ بتاؤ 5 مرتبہ نہانے سے غسل کرنے سے اس بندہ مومن کے جسم پہ کوئی میل ہوگی؟ اس کا جسم تو میل سے پاک اور صاف ہو جائے, پاک اور صاف ہو جائے. فرمایا یہ 5 نمازوں کی مثال ایسے جیسے بندہ مومن 5 مرتبہ غسل کرتا ہے, نہا لیتا ہے, اس کا جسم میل سے پاک صاف ہو جاتا ہے. جب بندہ مومن نماز 5 گانا ادا کرتا ہے, اللہ اس بندہ مومن کے جسم کو گناہوں سے پاک کر دیتا, گناہوں سے پاک کر دیتا. لہذا یہ نماز کی اہمیت ہے, نماز کی یہ فضیلت. نماز اس کے وقت پہ ادا کی جائے, با جماعت ادا کی جائے, اور ہم باقاعدگی سے ادا کی جائے, باقاعدگی سے ادا کی. اللہ کا محبوب فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے, ہاتھ چمک رہے ہوں گے, پاؤں چمک رہے ہوں گے, نور اس کے اندر سے نکل رہا ہوگا, روشن ہوں گے, روشن ہوں گے. پوچھنے والے پوچھیں گے کیا یہ انبیاء ہیں؟ فرشتے کہیں گے نہیں. پوچھنے والے پوچھیں گے کیا یہ صدیقین ہیں؟ نہیں. شہداء ہیں؟ نہیں. یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے جو ہے وہ چمک رہے ہیں, ہاتھ چمک رہے ہیں, پاؤں چمک رہے ہیں؟ تو فرشتے بتائیں گے یہ نمازی ہیں, نماز میں ادا کرنے سے پہلے وضو میں یہ اعضاء دھوتے تھے, آج یہ اعضاء چمک رہے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ یہ نمازی آ رہے ہیں. یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ ہم نمازی ہیں, ان نمازیوں کے اعضاء چمک رہے ہوں گے, روشن ہوں گے. یہ روشنی بتائے گی کہ یہ کون آ رہے ہیں؟ نمازی آ رہے ہیں. ہر بے نمازی پھر کہیں کہ کاش ہم بھی نماز ادا کرتے, آج ہمیں بھی اعزاز ملتا. جہاں لا تعداد ان گنت لوگ ہوں گے, وہاں پہ یہ اعضاء چمک کے بتا رہے ہوں گے یہ نمازی آ رہے ہیں. یہ اعزاز اللہ نمازیوں کو عطا فرمائے. اللہ کا محبوب ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ نماز 5 گانا باقاعدگی سے ادا کرتا ہے, نصب بولے باقاعدگی سے, یہ نہیں کہ زور کی ادا کی, پھر مغرب کی ادا کی, عصر چھوڑ دی, پھر عشاء چھوڑ دی, پھر صبح کی ادا کر دی. یہ بات نہیں. ہمارے یہاں یہ بھی ایک رواج بن گیا ہے, اب بس ایک صبح کی نماز ادا کریں. یہ بتائیں کہ جب اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہے, مجھے آپ کو اختیار ہے 4 نمازیں کھانے کا. کھانا ہم 3 ٹائم کھا لیتے, 2 ٹائم تو ہم نہیں چھوڑتے, صبح شام, اس میں ہم کمی پائی نہیں کرتے. ادھر نماز میں ہم اپنی مرضی کی ہوئی, صبح منہ دھونے کے بہانے ایک نماز ادا کر لی, بس خدا کی قریب نہیں جانا.
یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ نے ہم پہ ایک نماز نہیں، کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ لہذا ایک نماز پڑھنے کا ثواب جو ہے بھی باقی 4 کہاں گئے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ باقاعدگی سے 5 نمازیں ادا کرتا ہے، فرمایا میں اس سے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ فرمایا جو ان میں غفلت کرے گا، لاپرواہی کرے گا، فرمایا اس کے لیے جنت کی میں خوشخبری نہیں دیتا۔ اللہ چاہے جنت میں داخل فرمائے، چاہے تو نہ فرمائے۔ اللہ بڑا رحیم کریم ہے، لہٰذا جو ہے نمازیں ایک نہیں ہے، وہ 5 ہیں۔ ابھی ماہ مقدس رمضان مبارک آیا ہے، ماشاءاللہ مساجد میں رونقی ہے۔ یہ بتاؤ کہ صرف ماہ مقدس رمضان مبارک سے اللہ سے ملاقات ہے، باقی 11 مہینے ہم آرام سے گزاریں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ گانشی میں ہم نماز ادا کرتے ہیں، الحمدللہ سب دیکھی ہے، اللہ قبول فرمائے، باقی 11 مہینے بھی ہم نے اسی انداز میں نمازیں ادا کرنی ہیں۔ سال کے بعد مسجد میں نہیں آنے جب رمضان شریف آ جائے۔ اللہ ہمیں ہر وقت نعمتیں دیتا ہے، ہوا اللہ کی نعمت ہے، پانی اللہ کی نعمت ہے، یہ پھل اللہ کی نعمت ہے، لا تعداد اللہ کی نعمتیں ہم کھاتے ہیں۔ ان نعمتوں کا جو شکر ہے وہ یہ ہے اللہ کا حضور ہم سب کا شکر۔ اللہ ہمیں سال کے بعد نعمتیں نہیں دیتا، ہر روز نعمتیں دیتا۔ ہمارا پورا کا پورا وجود اللہ کی نعمت ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آنکھیں اللہ نے ہمیں پیسوں کے بغیر دی ہیں، یہ زبان بولنے کے اللہ نے ہمیں پیسوں کے بغیر دی ہے، یہ ہاتھ جس سے ہم کھانا کھاتے ہیں، ان سے ہم مسافہ لیتے ہیں، کام کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں پیسوں کے بغیر دیے ہیں۔ جب اللہ ہمیں سالہ سال نعمتیں دیتا ہے، ہم 1 مہینہ رمضان شریف عبادت کرنے باقی 11 مہینے آرام کریں تو اچھی بات نہیں ہے۔ لہذا ہمیں سالہ سال ہم نے نمازیں پنجگانہ ادا کرنا، کیا ادا کرنی ہے؟ نمازیں پنجگانہ ادا کرنا۔ بعض ایسے بھی ہیں صرف جمعے کے دن بس نماز ادا کی، جمعے کے دن ہماری مساجد میں پورا محلہ جہاں بھی بچے لوگ جاتے ہیں باقی نمازیں انتظام کب ہے؟ کیا یہ بتائیں صرف اللہ جمعے وقت ملتا ہے باقی نہیں ملتا؟ سوچنا چاہیے۔ پھر کہا جائے کہ نماز پڑھا کریں، بس یہ ٹائم نہیں ہوتا، مصروفیت بہت زیادہ ہے۔ بڑا افسوس ہے یہ جملہ کہنا، بڑا افسوس کی بات۔ یہ بتاؤ تمہارے پاس تمہاری بیوی کے لیے ٹائم ہے، بچوں کے لیے ٹائم ہے، جس خدا نے تمہیں یہ سب کچھ دیا اس کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلا ٹائم اللہ کے لیے نکالنا چاہیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ نے جن و انس کی تخلیق صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے۔ جو میں بھی کرتا ہوں، ملازمت کرتا ہوں، آپ بھی مختلف کام کرتے ہیں، کیا یہ ہماری ملازمت یہ جاب ہمیں نماز سے روکتی ہے؟ نہیں روکتی۔ آپ چاہے گورنمنٹ سیکٹر میں ہوں، پرائیویٹ میں ہوں، جب نماز کا وقت تو کوئی آپ کو نہیں روکتا۔ یہ چائنیز سی پیک پہ جب کام کر رہے تھے اس میں ہمارے مسلمان بھی شامل تھے، جب نماز کا وقت ہوتا اذان آتی وہ اشارہ کرتے بھی جو اپنی عبادت کر کے آؤ، اپنی عبادت کر کے آؤ، حالانکہ غیر مسلم ہے، اس کے باوجود وہ اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ اذان آ گئی اور آواز آئی، جاؤ تم نماز پہلے ادا کر کے آؤ۔ یعنی نماز سے غیر مسلم نہیں روکتے، مسلمان کہاں روکتے؟ یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ ہم نے ایک نماز فجر بس نازل کرنی ہے، یہ سال کے بعد جب ماہ مقدس رمضان شریف آتا ہے پھر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہفتے کے بعد جمعہ ادا کر لیتے ہیں، یہ مسلمانوں کا شیور نہیں ہے۔ تو ہمیں نماز پنجگانہ ادا کرنی ہے اور باقاعدگی سے ہم نے نماز ادا کرنی ہے، باقاعدگی سے ہم نے نماز پنجگانہ ادا کرنی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری یقین کرا۔